نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 اور 123. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پہ انعام کیا، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور ڈر جاؤ، یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا عدل اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. دہرا لیں. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پہ انعام کیا، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس نہیں کام آئے گی کوئی جان، عن نفس کسی جان کے، شیئاً کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ ہی فائدہ دے گی اس کو، شفاعۃ کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو یاد کرو تم میری نعمت کو، وہ جو میں نے تم پہ انعام کیا، اور بے شک میں نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت دی. پچھلی آیت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو استثناء کر دیا تھا ان کی باطل اور غلط حرکتوں سے. استثناء کا معنی کہ کچھ لوگوں کو بروں سے نکال دیا تھا. کون سے لوگ؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے.
تلاوت کا حق کیا تھا، یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں، ذکر اللہ تعالیٰ یہودیوں کا کر رہے ہیں، سمجھا ہمیں رہے ہیں کہ کتاب پہ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں جو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں۔ کتاب کا حق کون لوگ ادا کرتے ہیں؟ یاد رہے کہ اس کتاب کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے؟ نمبر 1 کہ اس کتاب پہ ایمان لایا جائے، اس کتاب پہ ایمان لایا جائے۔ نمبر 2 اس کتاب کو پڑھا جائے، جیسے پڑھنے کا حق ہے، قرات خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو شرحانی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ یعنی جو اس کے مخارج ہیں، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اعراب کا، الفاظ کی ادائیگی کا، تجوید کے ساتھ اس کی قرات کی جائے خوبصورت انداز کے ساتھ، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، اس کا ترجمہ، تشریح، اس کا مفہوم، کہ قرآن ہم سے باتیں کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کتنے حق ہو گئے؟ 3 حق۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ خود عمل کرنے کے بعد اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو عالم بنو او متعلما، یا طالب علم بنو او سامعا، یا کم از کم اس تعلیم کو سننے والے بنو، او محبا، یا اس سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکن الخامس فتہلک، 5ویں نہ بننا۔ 5واں کون ہے؟ جو نہ عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ سنتا ہے، نہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ان کے خلاف ساتھ سے اور اس تعلیم سے روگردانی کرتا ہے۔ فرمایا اگر 5ویں بنے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو کتنے حق ہیں قرآن کے؟ 5۔ جو لوگ ان 5 حقوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، قرآن ان کو ایمان جیسی دولت دیتا ہے۔ اور جو یہ 5 حقوق قرآن مجید کے پورے نہیں کرتے، قرآن ان لوگوں کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب پھر وہی آیات کو دہرایا جو غالباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے، وہ بھی یہی آیات ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جو اگلی آیت ہے واتقوا یوما، اس میں صرف چند الفاظ کا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، ورنہ دونوں آیات مفہوم سیم ہے۔ ان آیات کو دوبارہ لانے کا مقصد، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 10 نعمتیں دی، 10 ان کی نافرمانیاں، پھر 10 عذاب، ان کا تذکرہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی تو اپنے احسان کا ذکر کیا اور فرمایا بنی اسرائیل دیکھ لو کہ اللہ نے تمہیں کتنی فضیلت دی تھی، کتنا مقام۔ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ جب بنی اسرائیل کا عروج تھا، کوئی قوم عظمت اور فضیلت میں بنی اسرائیل جیسی
نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فضیلت مل گئی، مقام مل گیا، شان مل گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی نافرمانی شروع کر دی، اپنے نبیوں کی نافرمانی، کتاب اللہ میں تحریف، اللہ کے حکم کا مذاق اور استہزاء، یہی کچھ بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں نا، یہی کچھ ہم پڑھتے رہے ہیں نا۔ کیوں جی؟ یہ تمام باتوں کا خلاصہ ہے، توجہ، یہی کچھ بنی اسرائیل کرتے رہے۔ اب اگلی جو آیات آئیں گی نا ان میں ذکر ہوگا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے پاس امامت تھی، قیادت تھی، سیادت تھی، یہ بنی اسرائیل سے چھین لی گئی اور منتقل کر دی گئی کس میں؟ بنی اسماعیل میں۔ اس میں آئندہ آیات میں اسی کا ذکر آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ ایک نبی کی اولاد تھے، ایک نبی کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، یہ دعویٰ بھی ان کا بہت بڑا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ ان کا دعویٰ تھا، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے محبوب ہیں۔ پھر اللہ نے ان سے امامت کیوں چھین لی؟ ان سے قیادت اور سیادت کیوں چھین لی؟ ان سے فضیلت کیوں چھین لی؟ ہمارا آپ سے یہ سوال ہے۔ یقیناً آپ نے یہ ان کے سارے قصے پڑھے، آپ کا یہی جواب ہوگا، وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل بڑی نافرمان قوم تھی، اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے یہ نافرمانی کرتے، اللہ کے پیغمبر کوئی بات کہتے یہ اس کا مذاق اڑا دیتے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ کا قانون غالب آیا، کیونکہ اللہ کے قانون کے آگے کوئی چیز ٹک سکتی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے، اللہ تو اپنے پیغمبر کو بھی فرما رہے ہیں اوپر والی آیت میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر آپ بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں، علم آ جانے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ ہاں آپ کے لیے بھی نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ کا قانون اتنا سخت ہے کہ وہ پیغمبر کے لیے بھی وہی قانون ہے، پیغمبر کے بیٹے کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کہہ رہے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ فرما رہے نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ تو نافرمان ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جو نافرمانی کرے گا اللہ کا قانون غالب رہے گا اور اس پہ عذاب آ کے رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل تھے، کہتے تھے ہم اللہ کو بڑے محبوب ہیں، نبی کی اولاد ہے، نبی سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے ان سے امامت چھین لی، کیوں؟ بولو نہیں یار، کیوں؟ ان سے قیادت چھین لی، کیوں؟ وہ جو انی فضلتکم علی العالمین تھا، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے، یہ فضیلت چھین لی، کیوں؟ وہ نافرمان تھے، وہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، اپنے نبی کی باتوں کی تویلیں کرتے تھے، کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جملے دہرائے، بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا اور ہمیں بھی سمجھایا۔ سوچیں بنی اسرائیل کو کیا سمجھایا اور ہمیں کیا سمجھایا۔ توجہ، بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا، دیکھو اتنا کچھ تمہیں ملا، تم نے نافرمانی کی، اب تم سے وہ فضیلت چھین کے بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے، اب کچھ شرم کرو، حیا کرو، اب آخرت کے دن کی فکر کرو۔ دنیا میں تو تم نے نافرمانی کر کے ناکامی حاصل کر لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی تم ناکام ہو جاؤ، اب آخرت کے دن کی
فکر کرو، کلمہ پڑھو اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے تابع دار بن جاؤ۔ اسی میں تمہاری خیر ہے، بھلائی ہے، اور اسی میں تمہاری آخرت سنور سکتی ہے۔ یہ کس کو سمجھایا؟ اور ہمیں کیا سمجھایا؟ ہمیں یہ سمجھایا، تم بھی بڑا کہتے ہو نا، ہم نبی کی امت ہیں، ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جنتی ہیں، جنت کی فرنٹ سیٹیں ہمارے لیے ہیں، ہم نے نہیں جنت میں جانا تو جنت میں کون جائے گا؟ تمہارے بھی بڑے دعوے ہیں نا، سن لو، اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، ان کو بھی دی تھی، انہوں نے نافرمانی کی، فضیلت چھن گئی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں علیہ السلام، اگر تم نے بھی ایسے ہی اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، ایسے ہی تم اللہ کے حکم کی تعمیلیں اور نافرمانیاں کرتے رہے، فضیلت تمہیں بھی کوئی نہیں ملے گی، جو ذلت ان کو ملی تھی وہی ذلت تمہارا بھی مقدر ہوگی۔ ان کو بھی سمجھایا اور ہمیں بھی سمجھایا۔ ان کو کیا سمجھایا سمجھ گئے ہیں؟ ہمیں کیا سمجھایا سمجھ گئے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جس کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو جو میں نے تم پہ انعام کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما، اور اب اس دن سے بچ جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ، اتنی نافرمانیاں کر لی ہیں بس کرو اور رائے راست پہ آؤ۔ کون سا دن؟ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ جو ہے بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، ہامن بیوی سے، بیوی ہامن سے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے کہ کوئی مجھے کام نہ کہہ دے اور کوئی مجھ سے ایک آدھ نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آج کے دن کوئی جان کسی جان کے کام، جھوٹ بولتے ہیں یہ پیر کی، یہ جو کہتے ہیں بے فکر رہو، ہم تمہیں وہاں پہ بخشوا لیں گے، تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہمارے بیعت ہو جاؤ، ہمارا کام ہے تمہیں بچانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے کام آئیں گے۔ ہمیں پتہ چلا کچھ ایسے بھی پیر ہیں جو خواتین کو کہتے ہیں بھئی ہم سے پردہ نہ کرو۔ کیوں نہ کریں جی؟ کہتے ہیں جی آپ ہمارے مرید بن جاؤ گے نا، اگر پردہ کرو گے تو ہم قیامت کے دن تمہیں پہچانیں گے کیسے کہ تم ہمارے مرید ہو، ہم نے تمہیں وہاں پہ بخشوانا نہیں ہے، لہٰذا ہم سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ نہیں کرو گے تبھی تو ہم تمہیں پہچان سکیں گے، اور تبھی ہم تمہیں قیامت کے دن بخشوائیں گے، تبھی تو ہم تمہارے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ یہ ظالم ہے، یہ مکار ہے، یہ دکاندار ہے، یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے۔ اللہ صاف اعلان فرما رہے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام، یہ جو کہتے ہیں نا ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لکاذبون، کوئی کسی کی خطاؤں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے قیامت کے دن ہم تمہارا بوجھ جو ہے اپنے ذمے لیتے ہیں، تمہارے گناہ اپنے ذمے، جھوٹ ہے، کوئی کسی کا بوجھ اپنے ذمے لے سکتا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منها عدل، وہاں پہ کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ بچانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ پیسے رکھ لیں، یہ بدلہ لے لیں اور معاف کر دیں، فرمایا بدلہ بھی نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کافر سے اے نافرمان مجھے یہ بتا لو ان لکا ملء الارض ما فی الارض جميعا ومثلہ معا، اگر تمہارے لیے زمین بھر کے خزانہ ہو، یہ بتا انفقتا، کیا تو سارے کا سارا خرچ کر دے گا؟ اور یہ زمین بھر کے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو اپنی جان
اس عذاب سے بچا لے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا رب، میں ضرور اپنی جان یہ سب کچھ خرچ کر کے بچا لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں نے جو تجھ سے سوال کیا تھا ہوا احمن من ھذا، وہ اس سے بھی ہلکا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اے ابن آدم، جو مرضی کرتے رہنا لیکن میرے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ تو نے میرے ساتھ شرک کیا، آج کے دن کوئی بھی تجھ سے بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور تجھے جہنم کا صرف ایندھن ہی بنایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ولا يقبل منها عدل، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بچانے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ جی سفارش کر لو۔ فرمایا ولا تنفعها شفاعہ، وہاں پہ سفارش بھی کام نہیں دکھائے گی۔ اور پھر تیسرا کام کیا ہے کہ مل جل کے بھی مدد کر دی جائے۔ ولا هم ينصرون، فرمایا کہ اللہ کے دربار میں کس کی ہمت ہے وہ کسی کی مدد کرے گا؟ وہاں پہ کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ لہذا اے بنی اسرائیل، اللہ سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ، وہ اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک دن ہوگا۔ لہذا اب بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم آخرت کی تیاری کر لو۔ ان کے پاس بھی موقع ہے، اور امت محمدیہ علیہ السلام کے لوگوں، تمہارے پاس بھی موقع ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چل کے دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔